السلام علیکم ناظرین، عثمان غازی سیریز کے آنے والی قسط بہت زیادہ کمال کی ہونے والی ہے، دمال کی ہونے والی ہے، اور جس طرح ہم لوگ چاہتے تھے بالکل ویسی سینریو آنے والی قسط میں شوٹ کی جا رہی ہے، اور اس دفعہ لڑائی جنگلات کے بجائے پہاڑوں کے بیچ میں ہونے والی ہے۔ اور عثمان غازی ڈرامہ سیریز کے اندر اس طرح کی سینریو پہلی مرتبہ شوٹ کی جا رہی ہے، یعنی کہ ایسی جگہ پر لڑائی پہلی مرتبہ ہو رہی ہے۔ اور عثمان غازی نے ٹریلر کے اندر جو شکل بنائی ہوئی ہے، تو شاید اس ڈرامہ سیریز کے اندر آپ لوگ عثمان کو اس لک میں پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہو۔ اور اس کے علاوہ ٹریلر کے اندر دکھایا گیا ہے کہ اورحان اور علاؤالدین نے بھی اسی طرح کی شکل بنا کے کسی قلعے کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں اور صلیبیوں کو مارنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم اور حیرت زدہ کر دینے والی بات یہ ہے کہ عثمان غازی کی سب سے پیاری اور اکلوتی بیٹی فاطمہ خاتون کو صوفیہ نے اغوا کر دیا ہے۔ وہی صوفیہ جو کہ عثمان غازی کی بہت بڑی دشمن ہے، اور پچھلی قسط کے اندر جس نے بائی سنگر کو شہید کیا اور عثمان بے کے تمام جاسوسوں کو ایک ایک کر کے مار ڈالا اور ان کی انگلیاں کاٹ کر عثمان بے کے پاس بیچ دی۔ تو آنے والی قسط میں اس کا اگلا ہدف فاطمہ خاتون کو اغوا کرنا اور عثمان غازی کو ایک بہت بڑے جال میں پھنسانا ہے۔ اور ٹریلر کے اندر صوفیہ یہ کہہ رہی تھی کہ اب عثمان کا دل میرے پاس ہے، یعنی کہ دل سے مراد فاطمہ خاتون میرے پاس ہے، اب عثمان غازی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ فاطمہ خاتون کو بچانے والا کون ہوگا، یقیناً آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہوں گی، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں بھی آگاہ کرتی ہے، اور بالکل انشاءاللہ جیسا بھی ہم کہیں گے ویسا ہی ہوگا، اور فاطمہ خاتون کو وہی بچائے گا جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اہم معلومات ہیں جو کہ آج کی اسی ویڈیو کا حصہ ہوگی۔ تو بڑھتے آج کی اسی ویڈیو کی طرف، اور ہر سین پر تفصیل سے اور سٹیپ بائی سٹیپ بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر نہیں ہیں تو پلیز ہمارے چینل شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا، تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ اگر بات کریں پچھلی قسط کے بارے میں، تو پچھلی قسط کے اندر سب سے اہم جو سین تھا وہ تھا بائی سنگر کی شہادت۔ ویسے پیارے ناظرین کرام، مجھے یہاں پر ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ سنگر صوفیہ کو کیسے جانتا ہے، حالانکہ اس کی انٹری تو سیزن 2 میں ارطغرل غازی کے ساتھ ہوئی تھی، تو پھر سنگر بے صوفیہ کو کیسے جانتا ہے؟ اور جب پہلی مرتبہ صوفیہ کو اس نے دیکھا تو حیرت سے کہنے لگا کہ آپ ابھی تک زندہ ہو۔ تو مجھے تو ابھی تک اس بارے میں بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ بائی سنگر صوفیہ کو کیسے جانتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے، اور کیا سیزن 1 میں بائی سنگر تھا اور اب یہ صوفیہ کو کیسے پہچان گیا؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا۔ اور پچھلی قسط میں صوفیہ نے عثمان بے کو بہت بڑا نقصان پہنچایا، یعنی کہ اس کا تمام جاسوسی نظام ختم کر دیا، اور بوسا کے اندر جتنی بھی جاسوس تھے سب کے سب شہید ہو گئے، اور ان کی انگلیاں کاٹ کر عثمان بے کے پاس ایک صندوق میں بند کر کے بھیجے گئے۔ اب بہت سارے لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہے کہ البائی بے جو کہ اصل میں سگرتگن کا پوتا ہے اور اورحان اور علاؤالدین کا چچا زاد بھائی ہے، تو وہ بھی تو بورسا کے اندر عثمان بے کا ایک بہت بڑا جاسوس تھا اور صلیبیوں کی فوج میں بھی شامل ہو چکا تھا، تو کیا البائی کو بھی شہید کر دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور البائی ابھی تک بورسا کے اندر اپنا فریضہ سر انجام دے رہی ہے، کیونکہ صوفیہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتی ہے، بہت زیادہ طاقتور سمجھتی ہے، اور اپنے آپ کو ایک سرخ شیطان سمجھتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہر چیز کا علم ہو۔ ابھی بھی عثمان بے کی بورسا کے اندر بہت سارے جاسوس زندہ ہوں گے، اور اگر باقی سب کے سب مر گئے تو البائی تو ابھی تک زندہ ہے اور بالکل صحیح سلامت ہے، اور جب تک البائی زندہ ہے اور ان لوگوں کے درمیان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک عثمان بے کی جاسوسی کا نظام زندہ ہے۔ اور پچھلی قسط میں تو البائی نے سب کی دل جیت لی، یعنی قبیلے کے اندر کھڑے ہو کر اس نے جو کلاڑا بتایا تھا، اور یہ کلاڑا بھی ایک الگ سٹائل کا تھا، تو ناظرین اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی، کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے البائی کو دو چڑیوں کے ساتھ لڑتی ہوئی دیکھا ہے، اور ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ اچھی طریقے سے لڑتی ہے اور بہت زیادہ پرتیلی بھی ہے۔ تو اگر البائی لڑنے کے لیے اسی کلاڑے کا استعمال کرے
تو یہ سب کے لیے مزید زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ ویسے جب تک کسی بھی اداکار کو اچھا سکرین ٹائم نہ دیا جائے تب تک وہ اداکار اچھی طریقے سے مشہور نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ توران کو دیکھا ہوگا، کلاڑا چلانا اور گھمانا تو اسی بھی آتا ہے، لیکن اس کو گھمانے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور موقع اسی وجہ سے نہیں ملتا کیونکہ ان کو سکرین ٹائم ہی نہیں دیا جاتا۔ اور اگر سکرین ٹائم نہ دیا جائے تو یہ مشہور کیسے ہوں گے؟ اگر ارطغرل ڈرامہ سیریز میں ترگت مشہور ہوا تھا تو ان کو اچھا سکرین ٹائم دیا تھا، اور کوئی شک نہیں کہ وہ کلاڑا گھمانے میں بہت زیادہ ماہر تھے، لیکن اگر انہیں اچھا سکرین ٹائم اور صحیح طریقے سے پروٹوکول نہ دیا جاتا تو وہ کبھی بھی اتنے مشہور نہ ہوتے۔ تو اسی طرح عثمان غازی ڈرامہ سیریز کے اندر اداکار سارے اچھے ہیں اور اچھی طریقے سے کلاڑے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تلواروں کا بھی اچھا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو بھی اس کے حصے کا سکرین ٹائم نہیں دیا جاتا۔ بہرحال آپ کی البائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کریں۔ اب بات کرتے ہیں نئی ٹریلر پر۔ تو آنے والے کس کے ٹریلر نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، اور عثمان غازی پہاڑوں کے درمیان اپنی شکل کو عجیب طریقے سے ڈیزائن کی ہوئی کسی کے اوپر حملہ کر رہی ہے۔ تو یہ ایک قافلہ ہے جس کے اوپر عثمان بے حملہ کر رہی ہے، اور شاید ان کے اندر کوئی تجارتی سامان ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی قیدی ہو، اور وہ قیدی کوئی اور نہیں بلکہ ساروجہ اور یوسف ہو، کیونکہ آنے والے کس کے ٹریلر کے اندر دکھایا جا سکتا ہے کہ ساروجہ اور یوسف کو پنجرے کے اندر ڈالا گیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ عثمان بے ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہو، اور ویسے میرا خیال اس طرف جا رہا ہے کہ ساروجہ اور یوسف کو زخمی ہونا عثمان بے کی کوئی نئی چال ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے؟ تو میرے خیال کے مطابق ساروجہ اور یوسف کو زخمی کر کے عثمان بے قیدیوں کی ان شکلوں کے اندر ڈال دیں گے، اور عثمان بے، بوران بے اور اہم سپاہی خود مل کر ڈاکیوں کا بیس بدل کر اپنے چہرے کے اوپر کالے نشان لگا کر صلیبیوں کی کسی قرارگاہ میں جا پہنچیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کو بھی یہی پر قید کیا گیا ہو، اور یہی پر عثمان بے ان پہاڑی کے بیچ میں بہت زیادہ بارود کا استعمال بھی کریں گے۔ اگر ساروجہ اور یوسف نے اتنی قربانی دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ خاتون بھی یہی پر ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو فاطمہ خاتون کو بچانے والا تنگرتن کا پوتا البائی ہوگا، کیونکہ اگر صوفیہ اسی قلعے میں لے گئی ہے تو البائی کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ البائی ہی وہ شخص ہے جو کہ ان کی سپاہیوں کی بیس میں ان کے درمیان داخل ہو چکا ہے، تو یہ کام البائی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور اگر عثمان بے بھی یہ کریں گے تو البائی کی مدد سے کریں گے، یعنی کہ البائی ہی انہیں اپنے ساتھ لے کر قلعے کے اندر داخل کریں گے۔ آنے والی قسط کی نئی ٹریلر کے اندر دکھایا جا سکتا ہے کہ عثمان بے کسی نئی قلعے کی فتح کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اس قلعے کا نام ہے اک حصار۔ عثمان بے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم اک حصار قلعے کو فتح کر لیں، اسے حاصل کر لیں، تو نہ صرف بازنطینی سلطنت بلکہ کراسی بے کو بھی بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے قسطوں میں عثمان بے کا اگلا ہدف اک حصار قلعہ ہے، لیکن صوفیہ اور لوکاس عثمان بے کے سامنے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوں گے، اور ساتھ یہ کیونکہ اس قلعے کی فتح کراسی بے کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، اسی وجہ سے کراسی بے بھی اپنی ٹانگ اڑائیں گے، اور پچھلی قسط کے اندر بھی اس نے ٹانگ اڑائی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں پتھروں اور بوسی کے علاوہ اور کچھ نہیں آیا تھا۔ ویسے جب کراسی بے نے صندوق کھولے اور ان کے اندر پتھر تھے تو کراسی بے کا چہرہ باقی دیکھنے والا تھا، اور جرکتائی کا بھی یہی خواہش تھی کہ کاش وہ کراسی بے کو اس حالت میں دیکھتے جب وہ عثمان بے کی دی ہوئی صندوق کھولتے۔ بہرحال آنے والی قسطوں میں پھر سے یہ ٹانگ اڑائے گا، لیکن اس دفعہ اس کی ٹانگ کام نہیں آئے گی۔ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔